محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں جینز ان نیچر بائی مدثر۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے سائنسدانوں، فلسفیوں اور انسانوں کو حیران کر رکھ دیا ہے۔ زندگی کہاں سے آئی؟ کیا خدا نے ایک دم زندگی پیدا کی یا یہ اربوں سال میں خود بخود بن گئی؟ آئے وقت کے سفر پر نکلتے ہیں جہاں زمین ایک چلتا ہوا گولا تھی اور زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پہلا منظر، زمین کی پیدائش۔ تقریباً 6.5 ارب سال پہلے سورج کے گرد ایک نیا سیارہ وجود میں آیا جسے ہم کہتے ہیں زمین۔ ابتدائی زمین ایک آگ کا گولا تھی جہاں درجہ حرارت ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور فضا میں صرف زہریلی گیس، کاربن ڈائی آکسائڈ، امونیا، میتین اور باف۔ آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہوئی، پہاڑ وجود میں آئے، بادل بنے اور پھر شروع ہوئی وہ بارش جو لاکھوں سال تک بغیر رکے برستی رہی۔ یہی بارش زمین کی گڑھوں میں جمع ہو کر پہلے سمندر بناتی گئی اور سمندر وہ جگہ بنے جہاں زندگی کا پہلا بیج بویا گیا۔ دوسرا منظر، زمین کی اجزاء کی تشکیل۔ ان سمندروں میں بجلی کی چمک، آتش فشاں کا لاوا اور سورج کی شعاعیں ہر لمحہ کیمیائی رد عمل پیدا کر رہی تھی۔ انہی رد عمل کے نتیجے میں امینو ایسڈز، شوگرز اور لپڈز بنتے لگے۔ یہی وہ بنیادی اجزاء ہیں جن سے زندگی کی ابتدا ہوئی۔ 1953 میں دو سائنسدانوں میلز اینڈ یوری نے یہ تجربہ کر کے دکھایا کہ اگر ہم زمین کے ابتدائی حالات کو لیبارٹری میں پیدا کریں تو یہی مادے خود بخود بن جاتے، یعنی زندگی کی اجزاء قدرتی طور پر وجود میں آ سکتے ہے نا حیران کن۔ تیسرا منظر، پہلا خلیہ کس طرح وجود میں آیا، سیل کس طرح وجود میں آیا۔ اب اصل معمہ یہ تھا یہ بیجان اجزاء ایک زندہ خلیے میں کیسے بدلے۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سمندر میں موجود لپڈز نے چھوٹے چھوٹے بلبلے بنے جن کے اندر RNA جیسا مادہ قید ہو۔ انٹرسٹنگ، ایسا حیران کن RNA کی مالیکیول ہے جو نہ صرف معلومات محفوظ رکھتا ہے بلکہ خود کو نقل بھی کر سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ، یہی پہلا زندہ خلیہ تھا، انتہائی سادہ مگر زندہ۔ یہ خلیہ خوراک لیتا، بڑھتا اور تقسیم ہوتا۔ یہی سے شروع ہوا ارتقاء، ایوولوشن کا سفر۔ ایوولوشن، چوتھا منظر، ارتقاء کا آغاز، ایوولوشن کا بگننگ۔ اب ابتدائی خلیوں نے کروڑوں سال میں مختلف صورت اختیار کی۔ کچھ خلیوں نے سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کرنا سیکھا۔ یہی عمل آج ہم فوٹوسنتھسس کہتے ہیں، ضیاء تلیف۔ اس عمل سے آکسیجن پیدا ہوئی، ہے نا انٹرسٹنگ، اور زمین کا ماحول بدل گیا۔ ایک لاوا تھی، اب آکسیجن پیدا ہو گئی۔ آکسیجن کے آمد کے بعد زیادہ پیچیدہ جاندار پیدا ہونے لگے جن میں یوکریوٹ سیلز شامل ہیں جن کے اندر نیوکلیس اور آرگینیلز موجود تھے۔ یہی خلیے آگے چل کر پودوں، فنگس اور جانوروں کی بنیاد بنے، اینیملز بنے۔ پانچواں منظر، سمندری زندگی سے زمینی جاندار تک، یعنی سمندر سے زمین میں کیسے جانور آ گئے۔ پہلے جاندار سمندروں میں پیدا ہوئے، پہلے صرف ایک خلی والے، پھر کئی خلی والے، پھر 56 کروڑ سال پہلے ایک واقعہ ہوا جسے سائنسدان کیمبرین ایکسپلوژن کہتے ہیں۔ اچانک سمندر میں ہزاروں نئی اقسام پیدا ہوئی، مچھلیاں، کیڑے، جیلی فش اور دیگر جانور۔
कुछ जानदारों ने सांस लेने के लिए नई तरीके सीखे, कुछ ने जमीन पर आना शुरू किया। यूं समंदरी जिंदगी ने खुश्की की दुनिया में कदम रखा। है ना इंटरेस्टिंग? चट्टा मंजर, डायनासोर से इंसान तक का सफर। डायनासोर बने फिर इंसान किस तरह बने। जमीन पर इर्तिका का सफर जारी रहा। डायनासोर नमदार हुए, फिर उनका खात्मा हुआ और छोटे जानदारों खसूसन मामालिया यानी मैमल्स ने नए दुनिया पर कब्जा किया। इन्हीं में एक नस्ल वक्त के साथ साथ इंसान बन गई। ऐसे जानदार जो सोच सकता है, बोल सकता है और तख्लीक कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस्लाम में ये वाक़या ये नहीं है। और आखिर तो दोस्तों, जिंदगी का ये सफ़र पानी के एक कतरे से शुरू होकर इंसानी शऊर तक पहुंचा। ये कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है। एक कहानी जो अरबों साल पर पीली हुई थी। याद रखें, हम सब इन्हीं इब्तिदाई खुलियों की औलाद है और हमारे अंदर आज भी वही डीएनए मौजूद है जो जमीन के पहले जानदार में था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।